اسٹوڈنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد محمد وعلی آل محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ ما شاء الله۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ہر عقل مند آدمی جدو کوئی کام شروع کرتا، کسی حرکت کا آغاز کرتا، تو وہ سامنے وہ آغاز بھی ہوں، بیٹھو شروع کرنا، انتہا بھی ہوں بے نو کتنے جا کے ختم کرنا۔ اگر غیر محدود ہی حرکت جاری رہے، کسی سرائی نہ آئے تو آوارہ گردی یا کسی دانا کا کام نہیں ہو سکتا۔ پہلا ذہن سے ہونا چاہیے کہ کتنے جا کے اس گل مکاؤنا۔ عمارت شروع کرنے آ بنیاد سارے سامنے نقشہ اتنے جا کے جو آخری لت لگی مکمل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جڑا بکل شان علیمہ ہر شے نوں جاندا، وہ سامنے بھی پورا پروگرام سے پورا نقشہ جاندا۔ اور بڑی پیاری مثال دیتی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے۔ ساڈے عام سامنے کی گل ہے بھی اسی کوئی پھلدار درخت جڑا وہ اگر پود لگاؤنے ہیں، کوئی قلم دے آ کے لاؤنے ہیں، تو رومی فرماؤندے ہے
گر نہ بودے میل و امید سمر. اے اللہ دے رسول دی شان تے تو ود گل کسے نو نہیں سجی. آندا جدوں باغبان وہ پودا لگا رہا ہوندا قلم جے او دے دل چ دماغ چ پہلاں پھل نہ ہوے لگاوندا حالانکہ پود پہلاں جڑی قلم ہے مگر دماغ کی ہے پہلا ہے پھل نہیں دین تے کیوں لونی ہے گر نہ بودے میل و امید عمر سمر. اگر پھل دی آس نہ ہوندی اور توقع نہ کہ نشان دے باغ بے شجر کیوں درختیاں پوداں لگاوندا پھردا. اس تو نبی آئے رسول آئے علیہ السلام مقصد کی مکونا کتے اصل کون ہے محمد رسول اللہ. یہ پھل سی پہلا سارے سمجھو اس طرح جی کلمہ لگدیاں نہیں درخت لگتے رہے. گر نہ بودے میلو امید سمجھ کڈی پیاری مثال ہے کہ وہ قلم لگا کے ایویں محنت کر رہا پہلا وہ دماغ چا کے پھل لگنا اصل میرا مقصود ہے جڑا وہ اور وہ حاصل کر لی میں ساری محنت کر رہا. اگر یہ ذہن چ نہ ہوندا کدی بھی وہ قلم نہ لگاؤ. اس تو حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرۃ الفجر دو صحابی اللہ عنہ تے راضی ہے. انہوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام تے اس مضمون کو نقل کیتا. اے خاتم الانبیاء انی عند اللہ فی ام الکتاب المکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجد فی دین. اے قلم والی مثال کہ قلم آدم جی لگا رہا اللہ اجے لگی بھی نہیں. فرمایا آدم اجے مٹی کی بنیا بھی نہیں تو میں ادو ہی اللہ کے دفتر آخری نبی لکھا طے سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. میں اللہ کے دفتر میں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی مٹی میں تھا. اے پروگرام ہے اللہ پاک دا. تد اللہ آندا یہ نہ سمجھو کہ دنیا چ لل ٹپ کم ہوں بیویں رب اینو تر پیا تو ہو گیا. ہر شے وکان امر اللہ قدر مقدور طے شدہ پروگرام ہے. اس تو پہلی اٹ کسرے نبوت دی آدم علیہ السلام. اللہ دے رسول اللہ السلام نے بڑی پیاری مثال بھی سمجھایا. ایک قادیانی دی بدبختی ہے تعویل نو تو میدان قرآن آدمی جو مرضی ہرا پھیری کر رہا مثال دے کے سمجھایا کہ میری اور میرے تو پہلے انبیاء علیہ السلام دی مثال سمجھو کہ ایک عمارت ایک شخص نے بنانی شروع کی. اٹا لائی گیا بہت اعلیٰ عمارت بن گئی سونی بن گئی. لوگ آدھے پھرتے گھومتے بڑا پسند کرتے بھی بہت اعلیٰ عمارت ہے. الا موضع لبنۃ من تلک زاویہ ایک کونا ایسا جتنے ایک ایٹ کی جگہ رہی تھی. ایک ایٹ کی صرف جگہ باقی ہے. لوگ پسند کر کے آتے ہلا وہ تل کے لا ایٹ بھی کیوں نہیں لگ گئی کم کمر ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا اتنا ہی سمجھ لو کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اٹا لگ گئی کسرے نبوت پورا ہو گیا. ایک ایٹ کی جگہ باقی تھی جنہوں ساری دنیا ڈیگی تھی کیونکہ اللہ دے سب پیغمبروں نے وہ خبر دی. وہ مقصود تھی اصل وہ سی پھل. اس تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دیتی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ اور خبردار میری امت میرے تو بعد ہونا ایک آ رہا وہ آخری ہے خدا دا پیغمبر. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہا ہے دعا مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا میری حقیقت سمجھنی کہ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا جڑا کعبہ بنا انہیں آخیا سی بابا سی میں رسول میرا میں وہ رسول ہوں جڑا منگیا میری نسل پیدا کر. میں اپنے پرا عیسیٰ دی بشارت. اس تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سمجھو پھاڑیا باقی درخت تو کیا جیسے تم دنیا دی کی فانا تل کر لبنا تو وانا خاتم النبی. بس وہ آخری اٹ میں آ گیا. میں فجے تو ختم تو انبیاء میں آ کے ان نبیوں کا دروازہ جڑا سیل کر ہوں کسی نبی نے اس نویں عمارت نہیں بڑھنا ہو چکا جو صاف کر. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی امت اگر پیدا ہوا شکر دے لائق. میں روزانہ جاگدا تو آج میں بیت علیہ السلام دی دعاواں پڑھدا الحمدللہ الذی جارنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا جلی من سائر. شکر ہے اس اللہ دا جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت میں بنایا دوجیاں امتاں نہیں بنایا. ایڈا نبی کہ آدم پیدا بھی نہیں ہویا تو لکھ دیتا اللہ نے کہ آخری یا ہونا. اتنے جا کے میں روک دینا سلسلہ پھر کسی نویں حاجی نو بھیجن کی ضرورت نہیں ہونی آخری ہونا. اور اس تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر اپنے قصیدے چاندے لوگوں نے غلط سمجھا. پیر صاحب اپنے بارے کہیں اپنے بارے نہیں کیا کیا رسول اللہ رہی ہے مغالطے لگ دیں فرماؤں دے آفرت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا فکر لا لا تغرب. پہلے آندے سورج ڈب گیا سارے پیغمبر آئے گم ہو چکے. اے قرآن کی برکت نال اسی مننے کہ وہ بھی پیغمبر سی ورنہ یقین جانو اج اگر رسول اللہ نے بچوں کر لیا جائے قرآن کی گواہی نے کوئی دنیا کا شریف آدمی انہوں نے نبی منوا دے گا تو میرا منہ کڑا کر. وہ نہ اپنی کتاباں جو انہوں نے سیر رہی کوئی زانی ہے
کوئی بیٹیاں نہ بدکاری کر رہا لوت یہ کتاباں جنہاں دے ذریعے نبی مناؤندے پھر کیوں نہیں نبی امی دا احسان مندے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول مصدق ہے انہوں دا جنہیں آکھا کل من رسا علیہ وہ سب نیک گزرے انہاں حرامیاں نے آپ اپنی کتابیں رد و بدل کر رہا کوئی آندا شراب پی کے نو ننگا ہو کے ڈگ پیا کوئی آندا لوط علیہ السلام نے بیٹیاں نہ دوواں نہ بدکاری کی کوئی حرامی آندا ہے بچڑا جڑا خود حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا وہ کہڑیاں کتاباں تسی لئی پھردے مسلمان الٹا بیوقوف بناؤندے جنہاں کو نور آ جنہاں کو آب زلال مقطر پانی ڈسٹلڈ واٹر انہوں نے گندا پانی پلانا چاہتے جی عیسائی ہو جائے یہودی ہو جائے کہڑیاں صحف مقدسہ لادت دیاں پڑھیاں شریف آدمی نہیں ثابت ہو سکتے ہو قرآن دی برکت ہے کہ اللہ دا رسول انہوں نے صاف کر لگا سب بہتان ہے وہ میرے بھائی سی اللہ دے پیغمبر ہے رسول ہے کل من الاخیار وہ سب نے ایک گزرے اے قرآن دا احسان تو اللہ دے رسول علیہ السلام سمجھو دنیا جہدے بارے شیخ فرماتے آفر الشموس الاولین پہلے دے سورج غروب ہو چکے نہ باقی ہے ہن بھی دنیا جہان دی امتاں تسی اگر چیلنج کرو کہ جے اللہ دا فیصلہ نہ ہوندا خدا انہاں دی سنتاں دی حفاظت نہ کردا ساڈے کو موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دا ریکارڈ نہ ہوندا کہ موسیٰ سوندے کیندے سی اٹھدے کیویں سی بیویاں کو کیویں جاندے سی نماز کیویں اور کہڑے یہودی کو چند کسے ہی نہ جڑے تسی لئی پھردے کوئی زندگی دا ریکارڈ نہیں جڑا میں اگر چاہواں کہ لو میں ہوں یہودی مینوں دیو پیغمبر دی زندگی کیویں میں صبح تو شام تک گزاراں دکان چ باواں کی کراں عدالت باں کدے پلے نہ عیسائیاں دے یہودیاں مناظرے ہی صرف کری جاندے اس تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے آفرت شموس الاولین پہلے دے سورج غروب ہو چکے ہو غروب ہونے لیے آئے سی اللہ دی اپنی سکیم تھی کدی انہاں دی حفاظت کرنی ہے اور نہیں آ جانا مگر شمس ہونا ہمارا جو سورج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادانہ لا افق لا لا تغرب ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر چمکتا رہے گا یہ کبھی غروب نہیں ہوگا اور دن ہی گل مکنی جدن قیامت آ جانی ورنہ اللہ دے رسول دا دین نہ آپ دی کتاب نہ آپ دی سنت گم نہیں آ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت دی حفاظت لیے اللہ نے اہتمام کی ساری دنیا ایک مسلمان امت ہے جیڑی گل لکھ دی وہ نال کہندی ہے کتاب لکھنا رہا میں نے فلاں سے سنا اس نے فلاں سے سنا تھا اس نے فلاں صحابی سے سنا اس نے حضور سے سنا یہ کسے کو نہیں کوئی سلسلہ سند نہیں سنی سنائی گلاں میں لکھ دیں جی اخباری خبراں ہوندیاں اتنے ہر شاید باقاعدہ سند اور صرف یہ نہیں بھی نال لایا بیا نہیں دسیا انہوں نے پرکھن لی کہ انہاں چوں کون سچا کون جھوٹا کہڑا حافظہ ٹھیک ہے کہڑی یادداشت نہیں تھی کہڑا ایک دوسرے نے ملیا کہڑا نہیں ملیا دفتر بن گیا کتاباں سے کتاباں جنہاں ایک ایک بندہ جڑا وہ داستان موجود ہے بے جڑا بیان کر رہا یہ کون ہے کنہاں دا شاگرد ہے یہ گاں شاگرد کون ہے کدوں جمیا کدوں مریا حیرانی ہوندی ہے کہ واقعی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دعویٰ نہیں حقیقت ہے کو سورج ڈب چکے انہوں دی کوئی سارے کو زندگی نہیں کوئی سنت نہیں رسول اللہ کی زندگی بالکل محفوظ اور صحیح یہ ساری تمیز اس تو ساڈے ایک شہر نے میرے بزرگ دوست یا پایا ہی سمجھو عالمی بریلوی ہونا کوئی گلی انہوں نے انہوں دنوں تک رسالہ چھپایا اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب بڑی یہ حوالے نہ کولوں نہیں چھپایا علامہ دی تحقیق کیا جڑی 15ویں تاریخ آ رہی ہے شعبان دی یہ ثابت ہے یہ حدیثاں ٹھیک ہے بالکل اللہ دے رسول نے فرمایا بے رات جڑی اس نے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے اتردا اپنے بندیاں نو ویکھدا سارا نو بخش دیندا سوائے مشرک دے اور کینہ رکھنا ہے جنہاں نے شرک کرنا یا جنہاں دے دلاں ایک دوسرے نال بغض ہے انہاں نو نہیں بخشدا پہلا آپس صلح کرو ورنہ اس رات بخشے جان یہ حدیثاں اور بہت ساری یہ رسالہ انہوں نے بنوا دیا اور جویں علامہ ناصر الدین رحمۃ اللہ نے بعد لکھا جڑے آندے رات ثابت نہیں انہوں نے پوری چھان بین نہیں کی میری طرح اگر وہ اکٹھا کر دیتا 8-10 حدیثاں میں دیتیاں یہ جے کچیاں پکیاں بھی تد بھی جان ہے بہت کچھ ہے اے رسالہ تقسیم ہو رہا جس پاروں میں کیا کہ اللہ دے رسول دی سنت ایسی نہیں جڑا اٹھے اس مٹی کٹا لا دے اتنے ہر شے پرکھی کی اور کوئی نہیں فلاں نے آ فلاں نے ہر ایک کو سارے کو ایسے آلے موجود اسی ویکھ سکتے ہیں میری تحقیق صحیح ہے یہ نہیں غلطی کر دی ہے تحقیق کی غلطی ہونے جرم نہیں وہ بھی عالم لوگ بڑے ناصر الدین البانی اس زمانے کے محدث الاثر مگر نہیں یہ تحقیق غلط ہے یہ حدیثاں کوئی نہیں ٹھیک نہ انہوں کا کوئی وجود ہے غلط یہ لیلۃ النصف من شعبان جڑی ہے شب برات عام کہہ دیں پہلے تو یہ غلط ہے جھوٹھی ہے سچی برات کہنا اگے حمزہ بولنا ورنہ برات کوئی نہیں برات ہے جڑی شادی سے ہوندی ہے یا قسمت نو آندے برات نہیں لفظ برات
جی میں سورہ توبہ دے شروع چ برات من اللہ و رسول، بیزار ہونا، بڑی ہونا، برات لفظ۔ تو لیلۃ النصف من شعبان صحیح ہے، اللہ دے رسول دی سنت سمجھو، اتنی حفاظت ہے باریک کی، اتنے کسی کا لحاظ نہیں کہ فلاں ایڈا عالم آندا ٹھیک ہے، ثابت کرے کا دینا ٹھیک ہے۔ علامہ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کیا بھائی جس بندے نے کہتا نا کہ نہیں صحیح حدیث وہ پوری طرح تحقیق نہیں کر سکیا، تو الحمدللہ اسی بزرگ عالم کو دسنا چاہتے بھی سب شاید ساری نظر ایویں نہ کوئی کہہ بھی ایویں کہیں نہیں صحیح، سب ساڑیاں پڑھیاں رسالے سانوں دھوکھے نہیں دے سکتے، ہر شے نوں اسی جان اے سمجھو ما صحافی لیلۃ النصف جلد دی تیسری ہے اور صفحہ 135 تو شروع ہوندی ہے اور ساری بحث جڑی نا پھر 139 صفحے تک جاندی، نمبر حدیث کا جڑا 1144 دیتا یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلق لیلۃ النصف من شعبان کہ شعبان دی 15ویں رات میں اللہ اپنی دنیا تے نظر مارتا، بالکل جلوہ گر ہوندا، فیغفر لجمیع خلق ساری مخلوق نو بخش دیندا الا لمشرک و مساح سوائے مشرک دے اور کینے والے۔ آندے صحیح حدیث ہے، بہت سارے صحابہ تو آئی، کئی طریقے نہ آئی، انہوں نے نام لکھے، پھر اگے نمبر وار حدیثاں دیتی، ساری بحث کر دیں گی۔ وجملۃ القول خلاصہ آندے ہے ساری گل دا ان الحدیث بے مجموع حاضر ترک صحیح بلا ریب، آندے حدیث جڑی نے اینیاں سنداں آن پاروں بغیر کسی شک تو صحیح، کمزوریاں منی گئے کہہ دے جی خامی ہے مگر آندے اینے ٹھیک ہے۔ والصحت تثبت بقال من عددا ما دامت سالمہ من الضعف الشدید کما ہو شان هذا الحدیث، تو آندے حدیث صحیح جڑی ہے تو تھوڑے آنا بھی ثابت ہو جاندی ہے، یہ تے 8 ہے نا، تھوڑیاں بھی روایتاں انہاں بھی صحیح ہو جاندی، میں 8 کرتیاں کٹھیاں جدوں کہ وہ زیادہ کمزوری نہ ہوئے جیسا کہ حدیث ہے۔ فما نقل الشیخ القاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ فی اصلاح المسائل صفحہ 107 عن اہل التعدیل والتجریع انه فی فضل لیلۃ النصف من شعبان حدیث سے آندے علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا اپنی کتاب اصلاح المساجد لکھ دیتا کہ حدیث دے عالم جڑے پرکھن والے آندے بھی اس رات دے بارے کوئی صحیح نہیں، حالانکہ استاد سی انہاں دے قاسمی صاحب آندے نہیں فضل صاحب میں بغیر اعتماد ہے، قاسمی صاحب جی اس گل نہیں مننا چاہیے۔ ورا ان کان احد منہم اطلق مثل هذا القول، اگر کسی عالم نے اتنا لکھ بھی دیتا، انہاں دے علم نہیں لکھ دیتا، امام ابو الخطاب نے دیا لکھ گیا کہ کوئی اس بارے صحیح حدیث نہیں، مگر آندے اگر کسی نے عالم نے لکھیا بھی ہے فإن موتیا من قبل تسرع بعدم وصل جہل، تو اس پاروں پہ انہیں جلدی کی ہے اور پوری کوشش نہیں کی کہ وہ کتاباں تو ڈھونڈدا پھر فیصلہ کردا لتکبر ترک رہاد نہ الذی بنا جائے، جس طرح میں محنت کر کے ساریاں لب کے تیرے اگے رکھتیاں اس طرح نہیں اس عالم نے کی، اس تو اگر آندا نہیں صحیح تو دی تلاش کمی رہ گئی ہے۔ واللہ تعالیٰ الموفق، اے ہن رسالہ بن کے شہر تقسیم ہو رہا، مگر سنت دی حفاظت سب سے لازم، ملاوٹ نہیں ہون دینی، نہ اسی علامہ البانی صاحب نو برا کہنے، انہاں دی اپنی چھان بین، مگر یہ انہاں دی غلطی ہے، وہ سمجھدے بھی ہور کسی نے چھان بین نہیں کی، حالانکہ 8 سی، امام ابن الجوزی 10 کٹھیاں کر اور پہلا انہاں تو صدیاں گزریا، انہیں 10 جڑے سی روایتاں کٹھیاں کرتیاں، ارال المتراہیہ فی الاحادیث الواہیہ، کہ کمزور اور ردی روایتاں جڑیاں انہاں کی خامیاں۔ عبد الرحمن بن علی ابن الجوزی التیمی رحمہ اللہ تعالیٰ الجزء الثانی، ہاں دوسرا جوز ہے، اور یہ سمجھ صفحہ جڑا نا ہے 66 تو شروع ہوندی ہے، حدیث فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان 915 نمبر تو چل کے اور یہ جاندی ہے پھر جا کے 924 تک، یعنی 10 حدیثاں جڑیاں کلیاں کریاں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھیاں، انہاں دیاں سنداں دتیاں، علامہ دی طرح نال دسی جائیں کہ حدیث نہیں صحیح، یہ آ بندہ نہیں ٹھیک، آ بندہ نہیں ٹھیک، محنت ہوئی۔ تو اس تو علامہ ناصر الدین اگر انہوں نہیں ویکھ سکے تو انہوں نے آخیا میں یہ کوشش کی تے انہوں دی کوتاہی ہے، وہ 10 لبے 8 لبے 10 لکھ ساریاں دا پوسٹ مارٹم کر، کوئی صحیح نہیں ثابت ہوئی۔ اس تو پکی اور کھڑی گل اسے پروں بھی علامہ ناصر الدین کی گل تو کوئی دھوکھا نہ کھا جائے، ساڈے ہی دور دے اچھے عالم ہیں، نوجوان ہیں، حافظ بہر علی زئی صاحب، انہوں نے اپنے مقالات ایک سمجھو پورا رسالہ ہی لکھ دیتا کہ یہ روایتاں جڑیاں ٹھیک نہیں، یہ بھی اگر کوئی بندہ چھپا کے تقسیم کر رہے چنگی گل ہے، تاکہ وہ گل جی گڑبڑ کا علاج ہو سکے کہ ایویں نہ یہ رسالے چھاپ دے بے کا جواب ہو چکا 15 شعبان کی رات اور مخصوص عبادت۔
ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگ اس رات کو خاص طور پر غیر معمولی بات کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ان روایات کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ یہ سمجھو 291 تو لے کے انہوں نے 203 تک صفحے تک 300 201 تو شروع ہوندا اور یہ 304 تک جانا 14 صفحے اسے تے یہ کرلی کلی اور ناصر الدین البانی جی روایت ہے وہ چھان پھٹ کی ہے، دسیا کہ کوئی اس بارے صحیح نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، یہ چیزیں غلط۔ آخر میں عرض ہے کہ 15ویں شعبان کو خاص قسم کی نماز یہ لکھن گے ہوں جڑے آنے نا اخبار 100 رکعت چاہیے الحمد کل بلا وہ 1000 واری پڑھنی ہے، مثلا 100 رکھتے ہیں ماں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے۔ اس قسم کی تمام روایات موضوع اور جعلی۔ اے سبق پڑھا رہا تمہوں کہ صرف ایک عالم بہ گیا تو نے کتاب کھولی علم نہیں، اور چھان بین کرے کہ کتوں چلی عرضی کی حقیقت ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام شیخ عبد القادر جیلانی کی گل طرح آسمان دے سورج کی طرح چمک رہا ہے، اتنے گرد و غبار نہیں پھیل سکتا جنہاں لوگوں نے وہ جب پھیلایا چھان پہ گیا، بالکل بدل ہٹ گیا، صاف کر لا۔ بہت بڑے امام عالم صدیاں گزریاں، 1000 سال ہو گیا۔ احکام القرآن ابی بکر محمد بن عبداللہ المعروف بن عربی، یہ سورہ دخان ہے، کیونکہ سورہ دخان کی قیدی بیچاری ہاتھ آئی انہوں لوگ انا نزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ کوئی ظالم تیری دوڑے ہو جائیں کہ اس لیلہ مبارک جیسے رات کا ذکر ہے، ہمیں خدا دا خوف کرو، توبہ کرو۔ قرآن اپنی تشریح خود کردہ المسئلۃ الثالثہ فی تعین ھذہ اللیلہ کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی انہوں ایک مبارک رات اتاریا اور ساری غرض یہ سی اللہ پاک فرماؤں تاکہ دنیا اگر غفلت چ جاگ اٹھے، آخری کتاب بھیجنا، نوٹس دے دیاں کہ سمجھ جاؤ قیامت قریب آ گئی ہے، اس رسول کے بعد ہوں رسول کوئی نہیں آنا۔ تو رات کیڑی ہے؟ وہ جمہور العلماء ان لیلۃ القدر، زیادہ علماء نے کیا کہ وہ شب قدر ہی ہے، قرآن نے جدیدہ دس دے دیتا کہ وہی برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ ومنهم من قال ان لیلۃ النصف من شعبان، بعض نے یہ کیا تھا یہ 15ویں رات ہے، وہ بات ہے بالکل ایک خیال ہوتا غلط ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ قال فی کتاب صادق القات، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب جڑی سچی ہے اور فیصلہ کون وہ اعلان کر چکا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ کس مہینے قرآن شروع ہوا؟ رمضان سی۔ فنص علی ان میقات نزول رمضان، دس دیتا کہ اس مہینے کے اندر رمضان سے نزول ہوا۔ ثم عبر عن زمانیت اللیل، پھر مہینے تو اگے رات دسی، ہا ہونا بقول فی لیلۃ مبارکہ، وہ دستا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، مہینہ بھی دستا رات ہی۔ فمن رام انه فی غیر عید قضا مغفرۃ اللہ، ہن جڑا کوئی آکھے بے لیلۃ القدر رمضان تو سوا کوئی ہو رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا بہتان لاؤں دین سے کیسی غلط گل آندا جڑی بہتان عظیم ہے۔ ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعبر له لا فی فضلها ولا فی نصف العدالتیہ۔ بعض لوگوں سے بھی مشہور ہے جھوٹیاں سچیاں روایت کہ اس دن جڑے اللہ تعالیٰ جڑے پیدا ہونے وہ بھی لکھ دیندا، جڑے مرنے وہ بھی لکھ دیندا، وہ گلاں لیلۃ القدر دیاں سی ادھر وال لیاں، کوئی گل نہیں۔ فرماؤندے قاضی صاحب کہ اس 15ویں رات دے بارے ایک حدیث بھی ایسی نہیں یعول له جس تے آدمی کو اعتماد کر سکے، لا فی فضلها، نہ ایدی شان، ولا فی نسخ العدالتیہ، تے نہ ایدی تقدیر لکھی جان دے بارے کوئی نہیں، بالکل ایویں افسانے تے کہانیاں اللہ دے رسول دی سنت میں راوٹ کرنا چاہتے لوگ۔ فلا تلتفت الیہا، تو اس کی طرف توجہ بھی نہ کرو۔ یہ ترجمے حافظ زبیر صاحب بھی غلطی کر گئے، انہوں نے بیک لکھا ان حدیثوں کی طرف دھیان نہ کرو، حدیثوں کی طرف نہیں، اس رات کی طرف۔ فلا تلتفت الیہا، کہ اس رات نو بالکل بھلا کے لنگ جا، کوئی نہ یاد کرے کہ بھی کوئی رات ہے، سرے تو توجہ نہ کرو۔ فلا تلتفت الیہا، اس کی طرف ذرا دھیان نہ کرو، بالکل غلط۔ اور یہ کتاب کا حوالہ میں کئی باری تھوڑے سامنے دیتا، الاعتصام 2 جلداں، میرے علامۃ المحقق الاصولی نزار الامام ولی اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ 790 ہجری فوت۔ اور یہ ترجمہ ہو جائے تو سمجھو دنیا دا بیڑا پار ہو جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سی دنیا تو بڑے جمے، مگر شاطبی ورگا کوئی جمیا جو بدعت نے لکھ دیتا کہ بدعت ہے کی، دین دا ایڈا ویری کیوں برباد کر دی؟ دین ہندی نیکی ہے، لوگوں دے نفل پڑھنے دین دا جہنم چلے جاؤ گے، تسی دین وعدہ کٹا کرنا چاہتے۔ 2 جلداں، یہ سمجھو پہلی جلد اور یہ صفحہ 39، اتنے پھر لکھ دے بدعت کس طرح ہوں، کئی چیزاں دے کہ کسے کوئی بندہ مقرر کر دینا کہ میں بہنا کوئی نہیں، کھڑو کے بات کرنی، بڑی محنت کر رہا میں کھڑو کے، فرماؤ دے بھی بدعت۔
کیوں نے اپنی طرف دین سے وعدہ کیا؟ جب دین اللہ کھلو کے کریے بیٹھ کے کیوں پنگا لینا ہے؟ ومن ہر ومن الزامات العبادات المعینہ فی اوقات معین، اور ایک یہ ہے کہ عبادت کوئی بری نہیں، قرآنی ہے نفلی ہے، مگر اس خاص وقت اور اس دن وہ جی عبادت اللہ نے نہیں مقرر کی۔ لم یوز ذالک التعین فی شرعیہ، اے مقرر جڑا بے فلانے دن فلانے وقت ادا دی نماز پڑھ، یہ دین سے نہیں آئی۔ کالتزام صیام لیلۃ یوم نصف من شعبان و قیام لیلۃ، جس طرح کہ 15ویں رات نو نفل پڑھے تے دن نو روزے رکھے بدعتی ہو گیا۔ جو نہیں دین سے گئی انہیں 15ویں رات کیوں مقرر کی روزہ رکھنا، حالانکہ روزہ بری شے، اور دین نہیں چاہتا کہ جڑا پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا سپریم کورٹ دخل دے، صدر دے، مثال دے رہا، ایک قانون سازی صرف اللہ کا کام ہے، رسول بھی دخل نہیں دے سکتا۔ سن لو، شرک کیا کوئی کہے کہ رسول حلال حرام کر لا، کافر ہو کے مرنا۔ یہ مالک کے کائنات دا اختیار ہے کہ وہ بندیاں دا مالک ہے، اپنے بندے نے جو چاہے کرے۔ رسول دا جڑا اللہ دا کہ حلال و حرام کیا، تبلیغ من اللہ، کہ اللہ دا حکم پہنچاؤں، پاویں وہ حدیث کے پاویں قرآن کہ اللہ نے حلال کرتا جرا، کون حلال حرام کر سکتا؟ اللہ دے اپنے اختیار ہے۔ ذرا کوئی حالانکہ نیت نہیں سی میں نے حرام کرا، مگر حرام ہو چلیا۔ بیویاں نے آخیا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے منہ تو بو آؤندی ہے، آؤندی تو کوئی نہیں سی مگر بیویاں سی، محبت سی۔ انہوں نے آخیا حضرت زینب دے کر اثر تو بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ساری بیویاں دے چکر لاؤندے سی، پوچھنا بھی کوئی ضرورت کوئی کم، رات وہ رہندی سی جی باری ہوندی۔ حضرت زینب جڑی سی انہیں شاید اکٹھا کرنا آپ کو پسند سی، اتنے ذرا دیر لگ جانی۔ حضرت عائشہ حضرت حفصہ سودا انہوں نے آپس سلاح کر لی کہ حضور اس سے زیادہ رہنگے روکنا چاہیے، وہ بھی گل بنا لی بھی کہو شاید جڑا ہے تو بو آؤں تے منہ چ بو آؤں۔ نال یہ بھی سمجھاتا حضرت عائشہ نے، ہوشیار سی دانا سی کہ جے حضور کہنا میں تو شاید ہی کھادا تو کیوں یا رسول اللہ معروم دا جڑیاں مکھیاں نا انہاں مغافیر دا پودا جڑا انہوں چوسیا، اس تو پودا بدبودار، وہ بدبو آ گئی۔ اللہ دے رسول آئے، پہلا سودا دی باری آئی، بڑھی سی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بو آؤں جی، آپ نے فرمایا کوئی نہیں آؤں۔ حضرت سودا خود کہیں ایسا رضی اللہ میرے والے دینی، میں اتوں ڈر گئی، اتوں کمتی نہیں تھی، میرا نکل چلیا سی ہاتھ، میں گل بناوٹی مگر میں بڑا طریقے نال ضبط کیتا بھی کام خراب ہونا۔ ایسا نے بہت مینوں ڈانٹنا ڈپٹنا، میں وہ کہہ دیتا اگلی کو گئے ہفتہ انہوں نے حضور نے آخیا میں شہد نہیں کھاتا، کہنا کہ بدبودار پودے، آپ نے قسم کھاتی کہ میں نہیں شہد کھاتا۔ حالانکہ حلال شے نوں بندہ چھڈ سکتا، سانوں کوئی حکیم آخر نہ چاول کھاؤ موٹا گوا سی چھڈ دین، یہ حرام کرنی، مگر حضور دے چھڈنا حرام ہو جانا سی نا۔ کئیاں نے سمجھنا نبی نہیں کھانا سی کیوں کھائی، قرآن چپ نہیں رہا، سورہ تحریم اتری یا ایھا النبیو لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات اللہ۔ تو بیویاں نو خوش کر لی، اللہ دے ایک حلال چیزیں نو حرام کر رہے ہیں۔ اللہ بخشنہار اور مہربان ہے، اس قصور تو معافی منگو تے اپنی قسم دا کفارہ دے۔ حضور نے غلام آزاد کیتا، یعنی مسئلہ کی ہے بے مولوی نو کی حق ہے بے آخیا اس دن نفل پڑھو، نبی نو حق نہیں، صرف اللہ نو حق ہے کہ لوگوں نو دین دے۔ اس تو بدعت ایڈا جرم ہے، اتنا ہی ہے جویں اج ہی عدالت نے کیا، اسی صرف پارلیمنٹ نو بھائی کوئی نہیں دس سکتے قانون وغیرہ تشریح، انہوں نے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، اختیار ہوگا دین تے اختیار اللہ کا کہ حلال و حرام کرے، نبی صرف انہوں پہنچاؤں کہ اٹھ کے مولوی بنانا شروع کر دے، صوفی بنانا، اینے نفل پڑھ لو، بھائی یہ جرم ہے بھی تو ایک ایسا اختیار استعمال کر رہا ہے جو تینوں دین نے نہیں دیتا۔ اس تو بدعت اور شرک برابر دی شاید گھٹ نہیں ہے جرم، جڈا شرک جرم ہے کہ خدا دے برابر کوئی بن گیا اوڈا ہی ہے، اور تکوین شرک ہے کہ نفع نقصان اسی بھی دینے ہیں، تقدیر سارا دخل ہے، یہ تشریح قانون سازی دخل ہے کہ قانون اللہ نے بنانا تم سنبھال بیٹھا کہ میں ہی بناؤں۔ نماز ضحیٰ حضور علیہ السلام پڑھی، بڑا ثواب بیان فرمایا، اتوں تک آتا بھی دن کے پہلے حصے اگر 4 رکعتاں کوئی پڑھ لے اللہ تعالیٰ وہ کافی ہو جاتا، مگر مسجد نبوی چ آنا شروع کرتا رہا، جدوں وقت ہونا سورج تھوڑا جا آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، اینا کی رد و بدل ہویا، کوئی نویں بدل نہیں۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے صحیح بخاری سے، انہوں نے دیکھا کیا یہ بدعت لگے جی دین تباہ کرن، کرو کری پن پر کرے کرے تھی پکھنڈ بنا لیا، اتنے آئے مڑ کے جماعتاں جی انہیں حدیثاں بھی شروع کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر دیں، اور صلاۃ التسبیح پہلے آپ ہی نہیں ثابت ہوں، بہت کچی ہے کہ جی ہوں کن تو دسیا بھی جماعتاں کرو، رسول اللہ السلام کی ہے، صحابہ کی ہے، امامہ کی ہے،
اور جو بلتی جاندے سی بھی حرج کی وہ تسی کہنے لگ پے حرج ہے اب دین کیوں ایک گل تسی شروع کر دے تسی نبی جے کہ خدا دی طرفوں پہنچا رہا ہے۔ تاب امام لکھ دے ہے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ خاص وقت خاص قسم کی عبادت مقرر کرنی یہ قانون سازی کھلا پڑھتے رہو جو مرضی۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن بہت افضل ہے، بڑی شان ہے نہیں، مگر آپ نے ایک خطرہ محسوس کر کے کوئی سمجھے راتاں جو رات والا یہ دن تہجد پڑھ باقی دن چھڈ دن ایک دن خاص پڑھ یا جمعے کے دن روزہ رکھ۔ واضح حدیث فرمایا کہ جمعے رات کی رات نو کوئی قیام علی مخصوص نہ کرنا، پڑھنا تو روز پڑھتا پھرے جہاں میں ادھر چچا پڑھنا یہ بھی کولوں کھونی گل، اور اس دن جمعے دن روزے لی نہ خاص کرو، اور روزہ بھی دین دستا تہجد بھی دستی ہے، صرف اینا کی چلن بے دن خاص پڑھنی روک دو۔ اس تو دین دا مزاج سمجھو کہ دین آندا بندہ بن کے رہ، غلام آقا حکم دے گا تو آپ ہی قانون بناؤ لگ پیا۔ یہ تحت پھر علامہ رشید رضا فرماؤں کہ جڑا فرمایا ہے 15 رات نو جاگنا تے دن نو روزہ یہ بھی بدعت، تھلے لکھ دے ھذا ہو صاحب بالکل یہ ٹھیک گل جی۔ ولا یغترن احد بترغیب الخطباء الجاہلین فی ذلک، جاہل خطیب جڑے بات کرتے ہیں کہ دن بڑا صاحب دے انہاں تو دھوکھا نہ کھا دیو، ولا بالحدیث الذی یذکرون علی منابر، تے نہ اس حدیث تو مغالطہ کھاؤ جڑی ممبراں تے سنا رہا ہے، مصر وغیرہ بہت سناؤندے ہیں وَهُوَ اذا كانت ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، کہ جدو 15 رات ہوندی ہے حضور نے فرمایا نعوذ باللہ کہ رات نو جاگیا کرو دن نو روزہ رکھو، کیونکہ باقی راتاں تے اللہ تعالیٰ پچھلے ویلے آسمان تے اتردا، ایک دن سورج ڈبدیاں ہی اتر آوندا، فیقول اعلان کردا رہا من مستغفر فغفر اللہ، کوئی ہے بخشش منگنے والا بخشے منگے بخش دیا، اللہ مسترزق فرضوں کا کوئی رزق منگنے والا رزق دیا، اللہ مبتلا فراغ کیسی ہے آپ پہ چوڑا جی کے رہو ایسی رات ٹوٹ کے پہ دیے یہ تو بلکہ کا پکھنڈ ایسا اتنے مرو غازہ پاؤڈر کہ دنیا بے ایمان ہو جائے ٹوٹ کے پہ جائے اس ملن اللہ قضا اس طرح ایران ہوں رجن فین ھذا حدیث واہن او موضوع، کیونکہ یہ حدیث بالکل ردی ہے اور من گرد رواہ ابن ماجہ و عبد الرزاق ابی بکر بن عبداللہ بن ابی سعید، کئی دوست پوچھتے رہتے انہوں نے ہونے بیٹھے فلانی کتاب دس دیا فلانیاں کتاباں کی ہے بالکل ردی جی ٹوکری، اے ابن ماجہ 6ویں کتاب ہے یہ بھی ردی ہے، کہتے ابن ماجہ عبد الرزاق نے لکھا بیان کرنے والے کون ہے ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ، وقد قال فی ابن معین والامام احمد بن یزل حدیث، امام یحییٰ ابن معین اور امام احمد کولوں بناوندا حدیث منکرد بناوندا دجال نقل ذلك موسی سن ابن ماجہ نے ووافق الذهبی فی المیزان فی الامام احمد ذاکرا ابن معین قال فی ليس حدیث بس وقال نسائی متروک، یہ جی حدیث کوئی شے نہیں، اے سنی گل جو پہلا فکرہ بولیا کہ رسول اللہ زندہ نبی، اگلی دنیا پچھلے نبی بھی زندہ ہے مر نہیں گئے، مگر میں زندہ اس معنی کر رہا کہ جنہ اس وقت لوگوں کو پتا سی حضور کی آدھے اتنا ہی مینوں تمہیں پتا لگ سکے، کوئی تلاش کرے صحیح حدیث واسطے اتنا مواد ہے سارے سامنے بالکل آپ سارے سامنے تاباں روشن، کوئی نہیں محنت کرتا یا وہ غلطی ہو جاتی الگ بات۔ اس بارے ایک حوالہ ہور جنم کہ ایسی کتاب جی عثمانیہ سلطنت کے آخری زمانے دمشق کے مفتی سی بہت بڑی حاشیۃ العلامۃ الفقیہ شیخ محمد امین الشہیر بن عابدین رحمۃ اللہ دیوبندی ہوئے یا بریلوی ہوئے، اصل تے سارے حنفی ہیں نا وہ رسم رواجاں دا رولا وکھرا، وہ تے بریلوی منتے بے امام ابو حنیفہ نہیں دسیاں رواج ہے سارے، مگر مسلیاں سارے امام ابو حنیفہ دی پچھے دونوں ایک کو ٹولا، نماز روزہ سارا ایک، اور یہ حاشیہ جڑا اصل کتاب تنویر الابصار سی وہ شرح پھر رد المختار لکھی ایک عالم نے، اس پہ حاشیہ پھر علامہ ابن عابدین سامنے رد المختار لکھی، یہ آخری زمانے سے مفتی ہے اور کوئی عالم ہے تو بے نیاز نہیں ہو سکے، جس حنفی عالم نے تحقیق کرنی ہے یا سانوں بھی ضرورت پہ بے حنفی کی آدھے نچوڑ یہ سب کتاب مار جو بیساں تو یہ اندر ہی امام نے ایک مقام پہ اسے بارے کہ بدعت کڈی بری شے، کون انہوں پاگلوں نے سمجھایا کہ شرک ڈب جاندے جے دین کولوں بناؤندے جے، تمہیں پتا ویسے قانون خدا کا کام ہے تسی آپ بنا ڈے جے، اے بدعت نیری دی گل نہیں آندے رولا پی گیا یہ کم سنت ہے کہ اندازہ کرو ٹائی کر دی پئی بدعتاں نہیں پئی کہ بدعت ہسنا کہ صحیح ہے، ایک پاسے کوئی عالم آندے سنت ہے کچھ روایتاں وکھاؤندے کہ حضور تو ثابت ہے صحابت، دوجے پاسے پتہ لگتا نہیں بعد ہی کرنا کی چاہیے پھر فرماؤندے لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجعا على فعل البدع،
جدوں اس بارے جھگڑا ہو جائے بعد روڑے پی جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے تو اس سنت کا ترک کرنا ہی عقل مند چھڑ جاؤ سنت نو سنت چھٹ گئی کی ہے